ہر کام آسان لگتا ہے لیکن اس کا انجام سے ہم ابھی بری ہیں، اس کا انجام سے ہم ابھی دور ہیں، ہمیں اس کے انجام کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں کہ پھر ہمیں اس کا کیا بھگتان بھرنا پڑے گا، پھر اس کی ہمیں کیا سزا مل سکتی ہے۔ کبھی غور کیا اس بات کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کے بارے میں کہ جو یہ اب ہم کر رہے ہیں پھر ہمیں اس کا آگے کو کیا کرنا پڑے گا، جو ہمیں اس کا جواب دینا ہے، جو پھر ہم سے اس کا انصاف ہونا ہے، پھر ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس چیز کے بارے میں غور کرو کہ لوگ اپنا آپ کو اس چیز کے لیے متاثر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہاں کہ بڑا مزہ ہے، فلاں پسند آ گیا ہے، فلاں سے دل لگایا ہے، فلاں اس سے باتیں کرتا ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میرے دوستو نہ جانے پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، نہ جانے پھر آپ کو کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے، آپ نہ جانے کس کی بات کو دل پر لے جائیں، لیکن اس بات کے بارے میں اللہ کی قسم اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں صرف ان پر پکڑ ہو سکتی ہے، یہ جو ہم جن کو عام بھی نہیں سمجھتے، نہیں زنا کرنا معمولی گناہ نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں، یہ اس گناہ تک پہنچا دے گا جس کے بارے میں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ یہ ایسے سے گناہ ہیں کہ حالانکہ اللہ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سب کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ بندہ توبہ کرنا چاہیے۔ اگر موت اس کے سال میں آ گئی تو اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکو، اپنے آپ کو بچاؤ ان حرام کاموں سے، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ آپ کو ہلاک اور برباد کر سکتے ہیں، یہ دنیا میں بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی برا انجام دلائیں گے، آخرت میں بھی برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معمولی نہ سمجھو، یہ آپ نے خود دیکھا ہوگا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو انسان زناحوں میں پڑتا ہے، جو انسان زنا کرتا ہے یعنی بدفعلی کا شکار ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ غلط کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جو یہ غلط کام کرتا ہے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس چیز کے بارے میں کہ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اپنا اعمالوں کی سزا دنیا میں بھی بھگتتا ہے، اور بعد مرنے کے پھر بہت برا سلوک ہونے والا ہے ایسے انسان کے ساتھ کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ بندہ توبہ کرنا تو چاہیے، پڑھنے سے پہلے توبہ کر لو۔ ہم سوچتے ہیں کہ ارے پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اور توبہ کے چکر میں اتنا ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی ہے، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھول گئے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو ان زناحوں سے روکو۔ اللہ کی قسم یہ بڑے نیچ کام ہے، بڑے غلیظ کام ہے، بڑے بے حیائی کے کام ہے کہ یہ آپ کو یہاں بھی رسوا کر دیں گے، آپ کی عزت کی دھجے اڑا دیں گے، آپ کے ماں باپ کو نگاہ جھکا کر چلنا پڑے گا، آپ کے گھر والوں کو نگاہ جھکا کر رہنا پڑے گا۔ یہ ایسے کام ہے کہ انسان خود پسند تو کرتا ہے لیکن خود کی فیملی کے ساتھ، خود کے گھر والوں کے ساتھ اگر ہوئے تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ اچھے کام تو پھر اس کو پسند کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ایمانوں کو کمزور کر دیا ہے، ہم نے اپنے ایمانوں کو کمزور کر کر بالکل ختم کرنے کی کوشش کر لی ہے کہ ہم ان حرام کاموں میں پڑ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں کسی کے پردے فاش نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے پردے فاش نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لوگوں کے عیبوں کو چھپانا سیکھو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس چیز کے ذریعے آپ کو یہ علم ہو، ہم سب کو یہ علم ہو کہ آگے انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے، ہمیں آگے کیا سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ ہم سمجھدار ہوتے ہوئے خود پاگل بن کر بیٹھے رہیں، ہم جان بوجھ کر اندھے بن کر بیٹھے رہیں، جان بوجھ کر بے وقوف بن کر دکھائیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھی، ہمیں خبر نہیں تھی، ارے ہم بڑے انجانے میں رہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ لیکن اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ ہر سوچ کو جانتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ بندہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اس کی سوچ سے واقف ہے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے سوچ رہا ہے، کیا نیت سوچ رہا ہے، کہ یہ کیا کہنے والا ہے، کیا کہے گا اور یہ کیا کہہ کر بیٹھا ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں کو چخمہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کی چال کام کر سکتے، اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے۔
جب اللہ اس کا حساب لے گا اللہ کے بندوں سب کو دینا پڑے گا. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنا آپ کو سمجھائیں, اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے اس چیز کے بارے میں کہ ہاں بھائی ایسے کا کیا ہوتا ہے. آپ نہیں دیکھتے سود کھانے والوں کا کیا حال ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے. میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جو یہ کام کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے کہ سود کھانے والے کا بہت کڑا میٹر ہے کہ ایسے سمجھو کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. کون پسند کرتا ہے؟ کل اللہ قیامت کے دن اس کو قبر سے ایسے اٹھائے گا کہ اسے جن بھوتوں نے لپٹ کر پاگل بنا رکھا ہو. کیا حال ہوگا. کبھی غور کیا ہے کہ یہ اتنا گھنونا, اتنا بھیانک کام ہے کہ اللہ کی قسم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ سود کھانے والے سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے. کون ہے جو اللہ کی جنگ کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت؟ آپ کر سکتے ہو, ہم کر سکتے ہیں, انسانی مخلوق کر سکتے ہیں اللہ کا مقابلہ؟ نہیں کر سکتی. ہمیں پتہ ہے نہیں کر سکتے, لیکن لوگ پھر بھی سود کھاتے ہیں, سود میں پھر بھی بڑے پڑے ہیں پتہ ہوتے ساتھ. اور اللہ کے بندوں, عالموں کا کام ہے, علماء کا کام ہے, اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے, یہ تبلیغ والوں کا کام ہے, ہر ایمان والے کا کام ہے, ہر ایک انسان کا کام ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہے. کیا کرتا رہے؟ وہ اچھائی کا حکم کرتا رہے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے. یہ افضل بہترین امت ہے, بہترین لوگ ہیں, اور وہ بہترین انسان ہے جو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اب مانتے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو اللہ کے بندوں آپ کو خود سوال کا جواب دینا ہے, آپ کو بھگتنی پڑے گی. اگر آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں آپ کو یہ جو بتانے لگا ہوں تھوڑا اس بات پر غور کرنا کہ جو جرم کرتا ہے پولیس اس کو حوالات میں ڈال دیتی ہے تو اس کی سزا اسی کو ملتی ہے نا, اسی کو ملتی ہے. اب کوئی ادر بندہ اسے سمجھانے والا ہو یا اس کا سرپرست ہو, اس کا بڑا ذمہ دار ہو, اب اس کو تھوڑی تو وہ حوالات میں ڈال دیں گے, حوالات میں وہ جائے گا جس نے جرم کیا ہوگا. ایسی ہے نا, سمجھ رہے بات کو. جس نے غلط کیا وہ حوالات کی ہوا کھائے گا, جس نے غلط کیا اس کو پکڑا جائے گا, ہاں پھر اس کو توڑا جائے گا, نچوڑا جائے گا, سروس کی جائے گی, اس کو خوش کر دیا جائے گا, یعنی اس کو اتنا مارا جائے گا, اتنا مارا جائے گا کہ اس کے عقل ٹھکانے آ جائے. میں نے سنا ہے بہت مارتے ہیں. پھر کیوں مارتے ہیں بھئی؟ ظلم کس نے کیا؟ سمجھانے والوں نے. ظلم کس نے کیا؟ پالنے والوں نے. ظلم کس نے کیا؟ ساتھ رکھنے والوں نے. ظلم کس نے کیا؟ جو اس سے محبت کرتے تھے, جو اس کو صحیح راستہ دکھاتے تھے. نہیں, ظلم اس نے خود اپنے آپ پر کیا. اس نے ان کی بات نہیں مانی تو پکڑ اس کی ہوئی, اس کو بھگتنا پڑ گیا. اس کے بارے میں مت نہ مانو کسی کی بات, مت سنو ہماری. اللہ کی قسم کل اس چیز کی پوچھ ہوگی کہ تم کیا اگر کرائے دنیا میں. نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. جو روکتا ہے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمارے بھی بچاؤ کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے بندو ہم سب گناہ گار ہیں. انسان گناہوں کا پتلا ہے, انسان سے گناہ ہوتا ہے, لیکن سب سے بہترین گناہ وہ ہے جس کے بعد توبہ کر لی جائے اور پھر اس سے دور ہو جائے. سب سے بہترین ہے کہ اگر وہ انسان سے گناہ ہو گیا جو وہ نہ چاہتا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی تو کم سے کم وہ گناہ تو صاف ہو گیا, اس کی توبہ تو ہو گئی, وہ اللہ کے قریب تو ہو گیا, وہ اس گناہ سے دور تو ہو گیا. تو انشاءاللہ اللہ اس کو گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر انسان اڑا رہے تو مسئلہ کیڑا ہے. تو میرے دوستو, انسانوں کا کام ہے, اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو لے لو نا. اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ برے کام سے جو بات لے گا. میں اگر کسی کی بات کو سنتا ہوں تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, میرا فائدہ ہے اس میں. اللہ کے بندو میرا فائدہ ہے. غلط کام سے میں رکوں گا, برے حالاتوں سے میں گزرنے سے بچوں گا, برے حالاتوں سے میری حفاظت ہوگی. وہ غم جو آنے والے ہیں, جو مجھے دکھوں میں گھیرنے والے ہیں, جو مجھے ٹینشن دینے والے ہیں, ان سے میری حفاظت ہوگی, میری جان کی حفاظت ہوگی, میرے ایمان کی حفاظت ہوگی, میری عزت آبرو کی حفاظت ہوگی, اور میں ہر اس پرابلم سے دور ہو جاؤں گا جو آنے والی ہے. کیوں ہو جاؤں گا؟ کیونکہ میں نے اچھائی کو اپنایا ہے, میں نے صحیح بات کو لیا ہے. مجھے پتہ چلی ہے کہ میں اگر فلاں کام کو کروں گا یہ غلط ہے تو میں اس سے پرابلمس میں پھنس سکتا ہوں. مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی یہ نہ کرو, میں دور ہو, کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے, میری جان کا فائدہ ہے. اس سے میرا شریر چست رہے گا, بڑھیا رہے گا, بہترین رہے گا, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اگر میں کروں گا تو میں شریر سے بھی جاؤں گا, سمجھتے ہو, غلط کروں گا تو میں شریر سے بھی جاؤں گا, اور غلط کرنے کی وجہ سے میں یہاں بھی پریشان ہوں گا اور وہاں بھی پریشان ہوں گا. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کرے, اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے اللہ سے معافی مانگ لے کہ انشاءاللہ اے میرے اللہ اب نہیں کروں گا. سب سے بہترین وہ انسان ہے. آپ دیکھتے ہوں گے, تو میں وہ بتا رہا تھا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, یہ جو بڑے بڑے گناہ یہ کرتے ہیں,
تو ان کے چہروں پر رونق بھی نہیں رہتی ہے۔ ایک نہیں دو نہیں تین، میں نے کئی دیکھے ہیں کہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ ان بیماریوں میں پھنسے پڑے ہیں۔ پورتی لوگوں کی جب بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کے بارے میں یاد رکھنا، حرام کا مال آتا ہوا تو دکھے گا، برکت نہیں دکھے گی۔ آتا ہوا دکھے گا اور جاتا ہوا بھی دکھے گا۔ آتا ہوا دکھے گا لیکن آپ کو برے حالات میں پھنساتا ہوا بھی دکھے گا۔ آتا ہوا تو دکھے گا لیکن وہ آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکے گا۔ آپ کو حرام کا مال دکھے گا تو صحیح کہ اس میں بڑا نفع ہے، بہت پیسہ ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ بندہ اپنی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا تو اپنے گھر والے کی کیا خواہش پوری کرے گا؟ وہ کنجوس اور بن جاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، خود پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے بندے، تجھ سے بہتر تو بھیکاری ہے۔ تو حرام کی کمائی کھا کر، حرام کی کمائی اکٹھی کر تو کنجوس بن گیا۔ وہ بھیکاری مانگنے والا کم سے کم خود تو کھاتا پیتا ہے۔ تیرا تو کھانے کو دل نہیں کرتا، نکالنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس سے بہتر تو وہ، تو نے گناہ بھی کمایا، تو نے وہ غلط کام کیا ہے جو نہیں کرنا تھا، لیکن تو پھر بھی برے وقت میں پھنسا رہا، برے انجاموں میں رہا، تیرا برا سلوک ہی رہا، اور تیری زندگی کو آج بھی آرام نہیں ہے، تیرے دل کو آج بھی چین نہیں ہے۔ تو کتنا ہی حرام کما لے، تجھے تسلی آج بھی نہیں ہے، اور اس میں بھی لوگوں کی پورتی نہیں ہوتی۔ وہ کتنا بھی حرام کام کر لیں، 1 روپیہ کما لیں، 1 لاکھ کما لیں، 1 کروڑ کما لیں، انہوں کے گھروں کی پورتیاں پھر بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو کیوں نہ حلال کمایا جائے، محنت کا کمایا جائے، عزت کا کمایا جائے۔ ہاں، وہ ہمارے کام بھی آئے، اس کے ذریعے دنیا میں بھی ہمیں سکون رہے، اور بات اللہ کے جانے کے بھی ہمیں سکون رہے۔ جب حساب کتاب کے آسانی ہوگی ہمیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ کبھی غور کیا ہے؟ نہیں، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، پسند کرنا ہی نہیں چاہتے، جیسے اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ بات پر کہتے تو ہیں کہ ہاں انشاءاللہ، کہتے تو ہیں کہ ہاں بھائی صحیح بات ہے، ٹھیک بات ہے، تو اللہ کے بندے بدلنا اپنا آپ کو، دور ہونے ان چیزوں سے۔ یقین کمزور ہو رہا ہے، یقین۔ آپ دیکھو جو یہ حرام کام کرتے ہیں، حرام کی دولت کماتے ہیں، حرام چیزوں میں متوجہ رہتے ہیں، ہمیشہ ہر وقت حرام کی تعلیم میں رہتے ہیں کہ کہیں سے آوے، کیسی کر کے ہم پر مال آوے، وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ پاتے، ان کے دلوں کو کبھی راحت نہیں رہ پاتی، وہ پریشان رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پورتی، اور پورتی ہوتی نہیں ہے، وہ آ یا نہ آ، ایک تو آتا نہیں ہے اور آ بھی جاتے ہیں پھر بھی پورتی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو، اللہ کی قسم، ایک تو سب برائی کرتے ہیں اور کام ہی برا ہے، چہروں پر تمہارے رونق نہیں ہے، یہ کام کرنے والوں کے چہروں پر ان کے رونق نہیں ہے، کس کے لیے کر رہے ہو؟ تمہارے شریر ٹھیک نہیں ہے، اتنا حرام کمانے کے بعد کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا، پھر کیا حال ہونا ہے، کس کے لیے کر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے دوستو۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس چیز سے بچیں، ہر ایمان والا اس چیز سے بچے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم کیا کام کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ دیکھو تو یہ کامیابی ہے، یہ دنیا ہمیشہ ہے، یہ مال ہمارے پاس ٹکنے والا ہے، یہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچائے گا، یہ ہمارے کاموں میں برکت کرے گا۔ ہم ہر چیز میں ناکام ہو جائیں گے حرام کی وجہ سے، زناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، دنیا میں بھی ہم ذلت اٹھائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ہاں، اور آخرت میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، بس ایک ہی موقع ہے، جس وقت بھی تمہارے سانس کا ڈورا ٹوٹا، جس وقت بھی روح نکلی، آپ کو موقع نہیں ہے، پھر مجھے موقع نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو آج ہی توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندگی کرے، احساس کرے، اور اللہ کے سامنے رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو ایک خوشی کی بات بتاتا چلوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ انسان نے ساری زندگی بھلی سود کھایا ہو، زنا کیا ہو، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے برابر کسی کو پہنچانا، اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا، یعنی شرک کرنا۔ ہر ایمان والا مسلمان جانتا ہوگا کہ شرک کیا ہوتا ہے، یعنی کسی اور کو معبود بنا لینا، اپنا اللہ کسی اور کو بنا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر بندہ توبہ کر لے سچے دل سے، اور آئندہ کے لیے توبہ کرے کہ اب کبھی نہیں کروں گا سود کا کاروبار، زناہوں کا اڈوں پر کبھی نہیں جاؤں گا، کسی کا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا، حرام کے مالوں پہ نیت کبھی نہیں رکھوں گا، اور میں آئندہ کے لیے کبھی شرک نہیں کروں گا، ایک اللہ پر یقین رکھوں گا، ہاں، اللہ کی قسم، ہر اس انسان کو اللہ معاف کر دے گا جو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گا، سچے دل سے۔
اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ اندازہ بھی لگا سکتے کہ پھر آپ کیا مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس مقام پر پہنچ سکتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کر کر۔ میرے دوستو، میں آپ کو جو یہ سمجھانے لگا ہوں اپنے ذہنوں میں اسے ایڈ کر لو، اپنے دماغوں میں اسے بیٹھا لو اور ہمیشہ اپنی زندگی ایسے گزارو ان باتوں کو آگے رکھتے ہوئے۔ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو سود بھی کھاتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، ہاں حرام کاموں کی طرف رجوع رہتے ہیں، ان کے چہروں پر رونق نہیں رہتی، بالکل بھی رونق نہیں رہتی، وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایمان والے کے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کے میں نے دیکھا ہے کہ فلاں عورت زنا کرتی ہے، اللہ نے میرا کہنے کو بھی من نہیں کرا کہ اللہ نے کیسا کر رکھا ہے، سب گناہوں کی بدولت۔ انسان پریشان اس لیے بھی رہتا ہے کہ اس کے گناہ اتنے ہو جاتے ہیں، اس کے گناہوں سے چین نہیں لگنے دیتے ہیں، اس کے دل کو راحت نہیں ہوتی ہے۔ ایک لڑکی تھی اپنی جوانی میں، کافی جوان، یعنی ابھی اس کو بڑھاپا نہیں ہے، آج بھی جوان ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے اس کا وہ حال ہے کہ جو اس کا پہلے شریر تھا نا، شریر وہ ہے ہی نہیں، جو کبھی وہ اپنی جوانی میں ینگ ہوا کرتی تھی، خوبصورت ہوا کرتی تھی، آج اس کی طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ جس کے پیچھے لوگ کتوں کی طرح دوڑتے تھے، کتوں کی طرح لگے پھرتے تھے، آج اس سے کوئی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وقت کے حالات نے اس کو پورا بدل ڈالا۔ اللہ حفاظت فرمائے سے کون سی بیماری ہے؟ میرے دوستو، آج اس کا شریر بھی ایسا ہے کہ جیسے وہ بات کہتا ہے نا محاورہ کہ ہڈیوں کی مالا ہے نا، کبھی جوانی میں ایسا ہوا کرتی تھی، بہترین ٹک ٹاپ جو لوگ پسند کرتے تھے، اور آج بھی جوان ہے کچھ مدت کے بعد، یعنی یہ 8-10 سال کے بعد مانو 30-35 سال کی عمر، 30-35 سال میں ایسے ہو چکی جیسے 80 سال کی بڑھیا بھی کیا ہوگی، اتنی کمزور۔ نہ جانے اللہ نے کون سی بیماری لگائی ہے۔ اللہ ہم سب کی ان کاموں سے، زناہوں سے، گناہوں سے، ان نیچ حرکتوں سے، ہر بیمار سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اپنا آپ کو سمجھاؤ، اللہ کی قسم کل پکڑ آپ کی بھی ہونی ہے اور میری بھی ہونی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں، اگر توبہ نہیں کی تو بڑا کیڑا معاملہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، آپ زناہوں کی طرف جاؤ یا حرام کاموں کی طرف دوڑو، فائدہ نہیں ہے، ہاں سکون نہیں ہے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ ناراض تو پھر سب بیکار ہے، حج، روزے، زکوٰۃ، عبادتیں، سجدے سب بیکار ہیں۔ اور یہ خوبصورتیاں، لڑکیاں بھی خوب سنتی ہیں، تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی عزت کو داغدار نہ ہونے دو، اپنی عزت پر دھبا نہ لگنے دو۔ اللہ کی قسم، عورت ہی نہیں مرد بھی اگر ان کاموں کو کرتے ہیں تو رونق کسی پر بھی نہیں رہتی ہے، ان کے شریر بھی بیکار ہو جاتے ہیں، وہ اس قدر پہنچ جاتے ہیں، اس قدر ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے خود بھی خوش نہیں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنا آپ کو سمجھاؤ اور ان گناہوں سے بچاؤ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک کندھا نہیں ہے بڑھیا کو، اور ایک لڑکی کے کتنے عاشق ہیں۔ دیکھو تو صحیح، جب ایک لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نہ جانے کتنے لڑکے ہوتے ہیں جو عاشقی کا بھوت ان کو چڑھا رہتا ہے، سمجھتے ہو؟ اگر وہی لڑکی محتاج ہو جائے، بدصورت ہو جائے، ہاں اگر اس کا برا وقت آ جائے، یہ جو کتے کی طرح بیس پھرنے والے عاشق ہیں نا، سے محبت کرنے والے، جو کہتے ہیں ہم آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں، ان کی شکلیں بھی آپ کو وقت پہ نظر نہیں آئیں گی، سمجھتے ہو؟ اور یہی لوگ تمہارا نام تک بھلانے کی کوشش کریں گے۔ کون کیسا ہے؟ ارے ہم نہیں جانتے اس کو، ہم نہیں جانتے، منہ پھیر کر تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لیں گے۔ تم محبت کے وعدے کرتے ہو، تمہیں دیکھ کر راستہ بدل لیں گے، تمہیں دیکھ کر آنکھیں بدل لیں گے۔ حرام کام حرام ہی ہوتا ہے، آپ
بڑی تمیز کے ساتھ عزت کے ساتھ کرو، لیکن غلط غلط ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ اور ان حرام کاموں سے بچاؤ۔ اللہ کی قسم بڑی ذلیل پنے کے کام ہیں، لیکن یہ خوشخبری دے رہا ہوں، خوشخبری ہے کہ میرا اللہ ہر اس گناہ کو معاف کر دے گا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہوگا، بھلے شرک کیوں نہ ہو، تو زنا کیا چیز ہے، لیکن اگر بندے نے اللہ سے توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر گیا، تو اس کا چھوٹا سا گناہ بھی بہت بڑا بیٹھ سکتا ہے، بہت بڑا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا پھر کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ارحم الراحمین جو ہے، ہمارا مالک، ہمارا اللہ جو ہے، وہ ایسی محبت کرنے والا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے، اور ایک بار کہ یا اللہ میری توبہ سارے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ ہمارا ایسا ہے، دیکھو تو صحیح۔ اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے بندو اپنے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو راضی کرو اور اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگو۔ آئندہ کے لیے توبہ کر لو کہ اے اللہ اب نہیں کریں گے، یا اللہ سچے دل سے کہتا ہے اب نہیں کریں گے۔ تمہارا ایک آنسو تمہارے سارے گناہوں پر بھاری ہے، سارے گناہوں پر۔ میرے بھائیوں، تنہا ہو کر اپنے رب کو اپنا دکھڑا سناؤ اور اس سے دل لگاؤ، اس سے محبت کرو اور اسے اپنے دل کی بات بتاؤ اور اس سے معافی مانگو اور اسے اپنے بگڑے کام بنواؤ۔ دیکھو پھر اللہ کیسا سنتا ہے تمہاری، دیکھو پھر اللہ کیسا معاف کرتا ہے۔ وقت کا پتہ نہیں ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے کس کی کب ملاقات ہو جائے اپنے اللہ سے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے اعمال کے رجسٹر کو درست کرو۔ ہاں دیکھو اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ رہی ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو اور اپنے اللہ کو راضی کر کر اپنی زندگی گزارو۔